بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب کراہت قول ما شاء اللہ وشاء فلاں، جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے کہنے کی کراہیت کا بیان۔ یعنی اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے کہ جو اللہ اور فلاں چاہے، کیونکہ اس میں اللہ اور فلاں کو اکٹھا کر دیا تو اس طرح سے حدیث میں منع فرمایا گیا ہے۔ تو باقی ہم اس کی مزید وضاحت اس حدیث کی تشریح میں پڑھیں گے۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلاں ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلاں، رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، لیکن یہ کہو کہ اللہ جو چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ ابو داود نے اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ تو اس میں فرمایا کہ اس طرح سے نہ کہو، یعنی جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ کہنا منع ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ہی وقت میں انسان اور اللہ کی مشیت کو جمع کر دیا گیا، جو خلاف واقعہ بھی ہے اور غلط بھی۔ تو فرمایا ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلاں، لیکن یہ کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے، یعنی ثم کا لفظ استعمال کرو، اردو میں پھر کا لفظ استعمال کرو، تو یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی مشیت، اللہ کی رضا پہلے ہے جو کہ اصل ہے، پھر بندے کی مشیت کا ذکر ہے جو کہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس لیے یہ کہنا جائز ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سے ہوئی جیسے کوئی یہ کہے کہ ہمارا سہارا تو اللہ ہے اور آپ ہیں۔ یہ غلط ہے، کیونکہ اس میں اللہ اور بندے دونوں کو برابر مقام دیا گیا، اور یوں کہنا کہ ہمارا سہارا تو اللہ ہے پھر اس کے بعد آپ ہیں، تو یہ کہنا جائز ہے، کیونکہ اس میں اللہ کو مقدم کیا پھر بندے کا ذکر ہے، اور بندے کو اللہ کے تابع ہی سمجھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ پہلے جملے میں واؤ کا استعمال ہے اور یہ ناجائز ہے، یعنی دونوں کو جمع کر دیا، کیونکہ واؤ جمع کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ اور بندے کو جمع جو کر دیا تو یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت میں واؤ کی جگہ ثم کا لفظ ہے، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، یعنی تاخیر کے لیے، کہ پہلے اللہ کی مشیت ہے پھر بندے کی، تو یہ صورت جائز ہوگی۔ تو اس میں اس طرح سے بتایا کہ کیا کہنا ہمارے لیے جائز ہے اور کس طرح سے کہنا جائز نہیں ہے۔ باب کراہت الحدیث بعد العشاء الآخرہ، یعنی عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کی کراہیت کا بیان۔ تو اس میں جس بات چیت سے منع کیا گیا وہ دنیاوی باتیں ہیں، یعنی عشاء کے بعد دنیاوی باتوں میں مشغول نہ ہوا جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر مسلمان اس کا بات پر عمل کریں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں تو وہ صبح جلدی اٹھیں گے، اور مسلمانوں کے لیے ان کی صبح میں تو خیر اور برکت بھی ہے۔ تو آج کل ہم اس سے بہت غفلت برتتے ہیں، یعنی دیر تک رات کو باتوں میں یا کسی ایسے ہی فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے بعد صبح ہماری آنکھ کھولنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو تہجد فجر کو بھی مشکل سے پڑھتے ہیں، تو اس طرح سے مسلمان جو ہیں یہ تنزلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں پہ مسلمانوں کی تنزلی کی کئی وجوہات ہیں، وہاں پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے خیر و برکت والے ٹائم کو ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالنی چاہیے، صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تو یہ ہمارے دنیاوی اور دینی دونوں اعتبار سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ فالمراد به الحديث الذي يكون مباحا في غير هذا الوقت وفعله وتركه سواء، فأما الحديث المحرم أو المكروه في غير هذا الوقت فهو في هذا الوقت أشد تحريما وكراهة، وأما الحديث في الخير كمذاكرة العلم وحكايات الصالحين
ومكارم الأخلاق والحديث مع الضعيف ومع طالب حاجة ونحو ذلك فلا كراهة فيه بل هو مستحب وكذلك الحديث لعذر وعارض لا كراهة فيه وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على كل ما ذكرت والمراد یعنی اس سے مراد وہ بات چیت ہے جو اس وقت کے علاوہ دوسرے اوقات میں جائز ہو اور اس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہو، لیکن وہ بات چیت جو اس وقت کے علاوہ دوسرے اوقات میں حرام ہو تو عشاء کی نماز کے بعد وہ زیادہ حرام اور زیادہ مکروہ ہوگی۔ لیکن دین کی بات جیسے علمی مذاکرہ، نیک لوگوں کی حکایات، عمدہ اخلاق کا تذکرہ، مہمان کے ساتھ بات چیت اور کسی ضرورت مند وغیرہ کے ساتھ بات چیت تو اس میں کوئی کراہیت نہیں، بلکہ یہ مستحب ہے، اور اسی طرح کسی عذر یا سبب کی وجہ سے بات کرنے میں بھی کوئی کراہیت نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں جن کا میں نے ذکر کیا ان پر صحیح حدیثیں دلالت کرتی ہیں۔ یعنی علامہ نووی رحمہ اللہ نے خود ہی اس باب کی جو عنوان قائم کیا تھا اس کی خود ہی تشریح کر دی کہ کن باتوں میں کراہت ہے، کن باتوں میں کراہت نہیں ہے، تو اس کی تشریح خود ہی انہوں نے فرما دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت جو گفتگو کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد وہ درست نہیں۔ عن ابی برزہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها متفق علیہ۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ تو اس میں بتایا کہ عشاء کی رات سے پہلے جو سونا ہے وہ منع ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح عشاء کی نماز کے فوت ہو جانے کا خطرہ ہے، کیونکہ انسان دن بھر کا تھکا ہوا ہو اور اس پر نیند کا غلبہ ہو تو وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی سو جائے تو ہو سکتا ہے اس کی آنکھ تب کھلے جب کہ عشاء کا وقت ختم ہو چکا ہو، یعنی صبح ہی اٹھے۔ تو اس لیے اس خطرے کے پیش نظر فرمایا کہ عشاء سے پہلے نہ سویا جائے۔ پھر فرمایا والحدیث بعدہا یعنی عشاء کے بعد بات کرنے کو منع فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں رات کو افسانہ گوئی کا رواج تھا، اس میں بہت سی خرابیاں تھیں، اور ان خرابیوں کے ساتھ ایک یہ بھی خرابی تھی کہ اس میں وقت کا ضیاع تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رسم کو ختم کرنے کے لیے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی کو منع فرمایا کہ عشاء کی نماز پر آدمی کے دن کا عمل اختتام پذیر ہوتا ہے، تو اس کو اچھا سمجھا گیا کہ نماز پر ہی اس کے عمل کا اختتام ہو اور پھر وہ فوراً سو جائے، تو اس طرح اس کو تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہوگا، اور اگر تاخیر سے سوئے گا تو تہجد تو کیا فجر کی نماز میں بھی اٹھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو عشاء کے بعد فضول قصوں میں مشغول ہوتا تو اس کو تنبیہ فرماتے اور بعض کو سزا بھی دیتے اور ارشاد فرماتے کہ جلد سو جاؤ، شاید رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے۔ تہجد جو ہے یہ بہت ہی قبولیت والا ٹائم ہے، تہجد کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان ہوئی۔ تو اس تہجد کی نماز کو پانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان جلدی سو جائے تاکہ صبح اس کی آنکھ جلدی کھلے اور وہ تہجد کو خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکے۔ یعنی جلدی سو جانا جو ہے جہاں پر کئی فوائد لاتا ہے، وہاں پر ایک فائدہ نماز تہجد کے لیے بیدار ہونا بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی ان کی کنیت ہے ابو برزہ، اور یہ ابتدائے زمانہ میں ہی مسلمان ہو گئے، یعنی ابھی جب شروع کا زمانہ تھا تبھی اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور تمام غزوات میں شریک تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تو مدینہ میں رہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بصرہ چلے گئے اور جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور نہروان میں خارجیوں کا مقابلہ کیا،
پھر خراسان کی فتوحات میں بھی اپنے کارنامے دکھلائے۔ ان کو مسکینوں سے بہت محبت تھی۔ ان کے پاس ایک بڑا برتن ہوتا تھا جس میں صبح شام بیواؤں، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ان سے مرویات میں اختلاف ہے، مگر بعض نے 64 مرویات کا کہا کہ ان سے 64 روایات منقول ہیں، اور ان کے سن وفات میں بھی اختلاف ہے۔ بعض نے 60 ہجری اور بعض نے 65 ہجری بتایا، لیکن 65 ہجری والی جو روایات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو دیکھیں کتنے جلیل القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی تھے، حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العشاء فی آخر حیاتی فلما سلم قال ارأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض اليوم أحد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں عشاء کی نماز پڑھائی۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو فرمایا بھلا بتلاؤ تو صحیح یہ رات کون سی ہے؟ بے شک جو شخص آج روئے زمین پر زندہ ہے 100 سال کے آخر میں ان میں سے کوئی بھی شخص باقی نہیں رہے گا، یعنی لا یبقى ممن هو على ظهر الارض اليوم احد، یعنی 100 سال کے آخر میں کوئی زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، اور اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر 1، یہ حدیث عام ہے، یعنی ہر 100 سال کے بعد پہلے صدی کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں رہتا۔ چند گزشتہ صدی کے لوگ زندہ بھی رہیں تو پیشن گوئی کے خلاف نہیں ہوا، کیونکہ اکثریت پر ہی حکم ہوتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صدی تھی، جس میں آپ نے فرمایا تھا یہ حقیقت ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں یہ پہلی صدی ہجری کے اختتام تک وفات پا گئے تھے، کیونکہ سب سے آخری صحابی ابو طفیل عامر بن وائلہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کا انتقال 110 ہجری میں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پورے 100 سال کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث میں ترغیب ہے کہ آدمی جلدی جلدی نیک اعمال میں رغبت کرے، کیونکہ موت آنے والی ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد یہ جو ہے ذکر فرمایا، یعنی 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی شخص نہیں ہوگا۔ تو جس طرح کہ اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اعمال کی طرف ابھارا کہ جلدی جلدی نیک اعمال کیے جائیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی خیر کی بات ہے تو یہ بات عشاء کی نماز کے بعد کہی جا سکتی ہے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ انہم انتظروا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاءهم قریبا من شطر اللیل فصلی بهم یعنی العشاء قال ثم خطبنا فقال الا ان الناس قد صلوا ثم رقدوا وانکم لن تزالوا فی صلاة ما انتظرتم الصلاة۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تقریباً آدھی رات کو تشریف لائے اور ان کو عشاء کی نماز پڑھائی، پھر ہمیں خطبہ دیا جس میں فرمایا بے شک بعض لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جتنی دیر انتظار کرتے رہے تم کو برابر ثواب ملتا رہا، یعنی آدمی جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ یہ حدیث اگرچہ پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن امام نووی رحمہ اللہ اس کو دوبارہ لے کر آئے کیونکہ اس میں بھی عشاء کی نماز کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس حدیث سے کئی مسائل نکلتے ہیں، مثلا عشاء کی نماز نصف رات تک مؤخر کی جا سکتی ہے، نماز کے انتظار کرنے والے کو نماز کا ہی ثواب ملتا ہے،
اور یہ کہ جماعت کے انتظار میں جاگتے رہنا چاہیے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اپنے الگ پڑھ کر نہ سو جائے، اگرچہ جماعت کی نماز میں کچھ تاخیر ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد دین کی بات کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ فرماتے ہیں ہمیں خطبہ دیا اور یہ باتیں ہمیں ارشاد فرمائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد فضول باتیں کرنا تو منع ہے، لیکن اگر کوئی دین کی باتیں ہوں تو وہ کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کاموں سے بچ جائیں جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا، اور عشاء کی نماز کے بعد فضول گوئی، قصہ گوئی وغیرہ میں مشغول نہ ہوں۔ اسی طرح جس آج کل جو ہے انٹرنیٹ کا دور ہے وغیرہ، تو اس میں بھی فضول چیزوں میں نہ پڑے رہیں کہ رات کے کتنے بج جائیں، 1:30 2 بج جائیں اور ہمیں احساس بھی نہ ہو۔ تو اس طرح سے اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔